بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ کلپ نمبر 30 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 یعنی 54 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بچھڑے کو بنا کر، فتوبو الی بارئکم یعنی انہوں نے بچھڑے کو معبود بھی بنایا تھا اور بچھڑے کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق بھی کیا تھا، تو اس بچھڑے کو بنانے سے مراد یہ ہے، فتوبو الی بارئکم پس توبہ کرو اور رجوع کرو اپنے پر پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم پس ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس توبہ قبول کی تمہاری، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پہلی جو آیات ہیں ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ کافی آیات کا جو ذکر ہے وہ باقاعدہ ہو رہا ہے بنی اسرائیلیوں کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل پر 5واں انعام یاد دلایا ہے کہ اے بچھڑا پوجنے والے اسرائیلیوں، اگر تم اس کو یعنی جو تمہارا جرم تھا، تو اس جرم کی سزا میں سرے سے ہی ہلاک کیا جاتا تو بھی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی، یعنی بالکل تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا تو تب بھی کوئی بڑی بات نہ تھی اللہ کے نزدیک، کیونکہ باغی کی سزا یہی ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ کیا گیا، مگر پھر بھی تم پر کرم کیا گیا کہ تم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ظالم ہو چکے ہو، لہٰذا توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کر دو، پھر تم کو اس بھاری کام کی ہمت بھی ہم نے دی، یعنی تمہیں ہمت جو تھی وہ نہ تھی تمہارے اندر، وہ ہمت بھی ہم نے دی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا، پھر کچھ لوگوں کو قتل کرا کر سب کی خطا معاف کر دی، بلکہ مقتولین کو درجہ شہادت عطا فرمایا، یعنی وہ تھے تو باغی مگر انہیں شہید بنا دیا، بے شک اللہ رب تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے ان کے قتل کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایسے ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رب کے حکم پر راضی ہیں، اللہ کا جو حکم ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجرمین جن لوگوں نے جرم کیا تھا، یعنی کہ بچھڑا پوجا تھا، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، تو وہ بغیر ہتھیار کے اور بغیر خود اور ذرہ کے باہر آ جائیں، یعنی جو جنگی ساز و سامان ہے اس کے بغیر، سر پہ کیپ بھی نہ پہنے لوہے کی اور لوہے کا لباس بھی نہ پہنے، اور تلواریں بھی جو ہے وہ یعنی تلواریں اپنے ساتھ تو رکھیں مگر ہاتھوں میں نہ رکھیں، تو باہر آ جائیں اور اپنے دروازوں پر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور اپنے دو زانوں سے مراد دو زانو ہو کر یعنی جس طرح کہ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے زانو اپنی پیٹھ سے باندھ لیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا جب دو زانو ہو کر بیٹھیں گے تحیات کی شکل میں، اور جو اپنے ان کے ہیں نا جی زانو یعنی ان کے گھٹنے، تو انہیں اپنی پیٹھ سے باندھیں گے اور اپنے سر جو ہے وہ زانو پر رکھ لیں گے اور تلوار اپنی گردن پر رکھ لیں گے، نہ تو کوئی اپنا زانو بند کھولے، زانو بند سے مراد کے گھٹنا اور کمر کے ساتھ جو بندھا ہوا تھا یعنی آپس میں جو گرہ لگائی گئی ہے، نہ تو وہی کھولے، نہ ہی کوئی تڑپے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں مارے، اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی قاتل کو دیکھا یا اس کی تلوار کا وار اپنے ہاتھ یا پاؤں سے روکا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا! جب یہ سب لوگ اس پر تیار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ان 12,000 آدمیوں کو حکم دو جو بچھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے تھے
اور وہ منع بھی کرتے تھے بچڑے کی پوجا سے، تو وہ ننگی تلواریں لے کر ان بندھے ہوئے آدمیوں کے پاس جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کریں۔ چنانچہ اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ آپ نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے مجرم اسرائیلیو، تمہارے بھائی تلواریں سونتے ہوئے تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی تلواریں لے کر تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ جب قاتلین مجرمین کے پاس پہنچے، یعنی جو قتل کرنے والے تھے، وہ مجرموں کے پاس جب پہنچے تو محبت کی وجہ سے قتل نہ کر سکے، کیونکہ وہ جو قتل ہونے والے تھے وہ یا تو ان کے بھائی تھے یا بیٹے تھے یا پوتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاتھ ان پر نہیں اٹھتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے قتل کریں؟ تو یا کلیم اللہ، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر کچھ اور بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نہایت سیاہ بادل بھیجا، یعنی سیاہ بادل بھیجا، جس سے سارے میدان میں اندھیرا ہو گیا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، اور حکم ہوا کہ جاؤ اب انہیں قتل کرو۔ چنانچہ ایک دن میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن میں 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! تب بنی اسرائیل کے بچے اور عورتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شور اور فریاد کرنے لگے، آپ کے قدموں میں گرنے لگے کہ اے موسیٰ، رب سے رحم کی درخواست کرو۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام ننگے سر روتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیاں دیتے ہوئے پھر میدان میں نکل آئے اور عرض کیا اے مولا، اسرائیلی ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اب رحم فرما۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تب وہ جو سیاہ بادل تھا وہ ہٹ گیا، اور حکم آیا کہ اب قتل بند کرو، سب کی توبہ قبول ہو گئی، ہم ان سب کو جنت عطا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر اسرائیل جو ہیں ان کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے کئی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ یہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کفار کو مسلمان اپنی قوم کہہ سکتا ہے، جیسے کہ ہم وطن یا ہم قبیلہ کہنا، مگر ہم مذہب نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے پاکستان کے اندر یا دیگر مسلم کنٹریز کے اندر جتنے بھی نان مسلمز ہیں اور وہ وہاں کے نیشنل ہیں، تو انہیں ان سب کو آپ اپنی قوم کہہ سکتے ہیں، کہ ہماری پاکستانی قوم، ہماری برٹش قوم، ہماری کینیڈین قوم، اسی طرح آپ انہیں اپنی قوم کہہ سکتے ہیں۔ مگر مذہب جو ہے، مذہب میں ہم مذہب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان مرتدین کو اپنی قوم فرمایا تھا، یا قومی، تو اس لیے قوم اب کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تبلیغ نرمی اور محبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور سختی سے دلوں میں ضد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یا قومی فرمایا، یعنی سخت الفاظ نہیں ارشاد فرمایا، کوئی غلط الفاظ ارشاد نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، تو یہ جو لفظ یا قوم ہے نا، اس کے اندر محبت کا انداز ہے، اس کے اندر محبت کا عنصر ہے۔ اور آج کل ہمارے مبلغین جو ایک دوسرے پر چیختے چلاتے ہیں، جو چیخ کر باتیں کرتے ہیں، جو کہ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت کے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مسلک صرف مسلک کی وجہ سے، اگر کوئی کسی کا مسلک ایک سے جدا ہے اور دوسرے کا الگ ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، اور ان کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرنی، وہ کافر ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ مشرک ہیں، اور وہ گستاخ ہیں، وہ بے ادب ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور بڑا للکار کر جو ہے وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا سٹیج نہیں، بلکہ یہ تو میدان جنگ ہے، اور لگتا یہ ہے باہر سے دیکھنے والوں کو کہ میں نے خود 1000 بار اس بات کو محسوس کیا کہ چیخ چنگھاڑ کر جب خطابات ہو رہے ہوتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہاں تبلیغ نہیں ہو رہی، بلکہ دین ٹھونسا جا رہا ہے دلوں میں اور دماغوں میں اور کانوں میں۔ تو یہ سراسر انداز غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے یا دین کے احکامات بیان کرتے ہوئے اگر جذبات سے بیان کیا جائے تو اس میں زیادہ تاثیر ہے،
مگر جب دین کے احکامات بیان کیے جائیں، دین کے فضائل بیان کیے جائیں، دین کی طرف راغب کیا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، تو وہ ضد سے نہیں ہوتا، وہ شدت سے نہیں ہوتا، وہ سختی سے نہیں ہوتا، وہ پیار سے ہوتا ہے، اور یہی دین پھیلنے کی مین وجہ ہے۔ لہٰذا ہمارے مبلغین اور مفکرین کو چاہیے کہ چیخ چنگھاڑ والی تبلیغ بند کریں اور پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا کر بات کرنا وہ شروع کریں، تاکہ دین کے اندر اثر بھی پیدا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یا قوم فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بے دین بچے کو یا بنیہ فرمایا۔ ہاں، جب کسی کے ایمان کی امید ہو تو اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جب امید ختم ہو جائے تو پھر سختی کرنا اللہ کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، سنت صحابہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ایمان کافروں اور منافقوں پر خوب سختی فرمائیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب وغیرہ کفار کی بہت برائیاں بیان کی، حتیٰ کہ ولید جو ہے سورہ نون میں 29ویں پارے میں اس کے 11 عیب بیان فرمائے، اور حتیٰ کہ فرمایا زنیم عتل بعد ذلک زنیم، یعنی کہ وہ حلال زیادہ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو شخص لا علاج کافروں پر خوشامدانہ رویہ نرمی اختیار کرتا ہے تو وہ خود دین میں تبدیلی لاتا ہے۔ تو جو لا علاج کافر ہوں ان کے ساتھ خوشامدانہ نرمی اختیار نہ کی جائے، بلکہ دین کے جو اصول ہیں، احکامات ہیں، ان پر پورا اثر رکھتے ہوئے اور پوری غیرت کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر بھی نرمی اختیار کی جائے، تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جہاں سختی کی بات آئے تو وہاں سختی کی جائے، مگر سختی جہاد کے موقع پر ہے یا احکامات کو نافذ کرنے کے موقع پر ہے، مگر ہمارے مبلغین اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں، جس کا امت مسلمہ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ ایک اور فائدہ ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ تمہارے باپ داداؤں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قتل ہی کے نہایت نرم توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی قدر کرو اور توبہ کر لو۔ اور پھر یہ کہ چوتھا فائدہ ہے کہ مسلمانوں کو توبہ میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیلیوں پر توبہ کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے۔ اگر اب بھی ہم توبہ نہ کریں تو پھر یقیناً سخت بد نصیبی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کی تشریف آوری سارے جہان کے لیے نعمت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمام وہ مصیبتیں جو بنی اسرائیل پر تھیں وہ ٹل گئیں۔ جیسے کہ ان کے ناپاک عضو کو کاٹنا پڑتا تھا، ان کی نماز سوا مسجد کے کہیں اور نہ ہو سکتی تھی، ان کی طہارت صرف پانی سے ہی ہو سکتی تھی، ان کا روزہ دار جو ہے وہ رات کو سونے کے بعد کچھ بھی کھا پی نہ سکتا تھا، ان پر گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، ان پر چوتھائی مال کی زکوٰۃ واجب تھی، یعنی کہ ہر 100 میں سے 25 روپے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر واجب تھا، جبکہ اسلام میں 100 میں سے 2.5 روپے دینا واجب ہے۔ یہ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں یہ عالم نظم میں چلے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینا پڑ گئی، خرچ کیا کرنا پڑ گیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ موت نظر آ رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی دی ہے۔ لہٰذا دل کھول کر زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اور اگلی بات یہ کہ ان کے رات کے چھپے ہوئے گناہ صبح دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے، جس سے وہ سخت رسوا اور ذلیل ہو جاتے تھے، مگر اسلام میں ان میں سے کوئی بات نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر آقا علیہ السلام کی وجہ سے اتنے کرم ہیں کہ جن کا شمار اگر کیا جائے تو وہ بھی شمار سے باہر ہے، یعنی کاؤنٹ لیس کرم نوازیاں ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر صوفیانہ بھی ہے، آئیے آج آپ کے سامنے تفسیر صوفیانہ رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر قوم بچھڑے کی پجاری ہے، جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہی بچھڑا ہے۔ کوئی دولت کے بچھڑے کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی شہوت کے، اور کوئی عزت کے بچھڑے کی، کوئی خواہشات نفسانی کے بچھڑے کی۔ ہر مومن کا قلب دل جو مثل موسیٰ کے ہادی ہے، بنی اسرائیلی خواہشات سے پکار کر کہہ رہا ہے، اے بنی اسرائیلی خواہشو، تم نے اس بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب تم اللہ کے سوا ہر غیر کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اپنا نفس امارہ کو قتل کر ڈالو، اللہ کی مدد مانگو،
کافر کو اللہ کی مدد مانگو۔ اور اگلی بات یہ کہ جو کافر ہے نا انہیں لوہی کی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، مگر نفس کو صدق و صفا کی تلوار سے، کریکٹر یعنی اچھے کردار کی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے۔ کافر کا جو قاتل ہے وہ غازی ہے، اور اس کا مقتول شہید ہے۔ یعنی جو کافر کو قتل کرے اور زندہ رہے تو وہ غازی ہوتا ہے، اور جو کافر کے ہاتھوں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور نفس کا قاتل، اس کا بھی تو کوئی درجہ ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، یقیناً اس کا درجہ ہے۔ جو نفس کا قاتل ہے، جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، نفس کو غلط کاریوں سے بچاتا ہے، تو اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق کا درجہ ہے۔ یقیناً صدیق کا درجہ غازی اور شہید سے زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صدیقین کو شہداء سے پہلے بیان فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صدیقین کو شہداء سے پہلے بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاد کفار کو جہاد اصغر اور جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا، کیونکہ وہ مجاہد تو ایک بار قتل ہو کر مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن صدیق ہر دن ہزاروں بار نفس کو قتل کرتا ہے۔ سوری اور صدیق ہر دن میں ہزاروں بار نفس کو قتل بھی کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہر قتل میں نئی لذت محسوس ہوتی ہے، کہ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو اس میں ایک عجیب ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یعنی نفس کو صدق کی، سچائی کی، اچھے کردار کی، حسن اخلاق کی، غلطی سے بچنے کی تلوار سے قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے ہر قتل میں بلندی ہے اور ہر حملے میں ایک درجہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کشت گانے خنجرے تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ یعنی کہ یہ شعر بڑا خاص ہے، اگر تشریح کی طرف گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس کا ترجمہ کبھی پھر بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور ایک جملے میں ترجمہ بھی ہو جائے کہ جتنے بھی تسلیم کے خنجر سے لوگ شہید کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انہیں زمانے کی جان بنا دیا ہے۔ اللہ توفیق عمل عطا کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔